ان میں سب سے پہلا جنازہ آ رہا ہے۔ پورے سال آپ انتظار کرتے ہیں کہ کربلا کے 72 مظلوموں کا تابوت آئے گا۔ لیجئے کربلا کے سب سے پہلے ناصر و مددگار حسین ابن علی کا جنازہ آ رہا ہے۔ جناب مالک ابن انس کا تابوت آ رہا ہے۔ ادب و احترام سے کربلا کے مظلوموں کو سلام کیجئے۔ سب سے پہلا جنازہ آپ کے درمیان آ گیا جو ناصر امام مظلوم ہیں، عبد الرحمن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے عبد الرحمن، آپ پہ خدا کرے ان کا گھر آباد رہے۔ پروردگار، شاید ان بچوں کو یاد آ رہا ہوگا، حسین ابن علی نے بنی اسد کے بچوں سے کہا تھا کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا۔ یہ بچوں کے کھیلنے کی عمر ہے، مگر انہیں حسین کی مظلومی کا اندازہ ہے، اس غریب پہ آنسو بہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لیجئے مالک ابن شبیب کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مالک، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ مالک ابن شبیب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا ناصران امام مظلوم پر۔ اب اس کے بعد قبیلہ ہمدان کے اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے جسے بریر ابن خزیر ہمدانی کہتے ہیں۔ سلام ہو ہمارا بریر کے امتحان پر۔ سلام ہو ہمارا بریر کے تمام ان شہادت کے اس سلسلے پر کہ کیا جرأت مندانہ، کیا سلیقہ، کیا دلیری، کیسی بہادری تھی۔ لیجئے حنظلہ ابن شبامی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا حضرت حنظلہ پر جو کربلا میں غریب زہرا کی نصرت میں جان قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان عمرو ابن مطا کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ کربلا کے 72 پیاسوں کا جنازہ ہے۔ کربلا کے 72 مظلوموں کا ناصران امام مظلوم کے تابوت آ رہے ہیں۔ اب محمد ابن ابی سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہے ہمارا حضرت محمد ابن ابی سعید پر۔ آپ نے کیا دلیری کی جنگ لڑی، نصرت حق میں جان قربان کیا۔ علی ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہے ہمارا حضرت علی ابن مظاہر پر۔ آپ کا شمار ناصران امام مظلوم میں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ پہ بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہے۔ کربلا کے اس عظیم شہید کا جنازہ آ رہا ہے جس نے نصرت حسین ابن علی میں جان قربان کی، شہادت کو گلے لگایا۔ ہانی ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آپ پہ بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہے۔ عزیزوں، عبد الرحمن ابن عروہ کا تابوت آ رہا ہے۔ میں جلدی گزارش کر رہا ہوں موسم کے پیش نظر تاکہ تابوت آپ کے درمیان لائے جائیں۔ مجھے نہیں پتا کس ماں کی آغوش میں کتنا کم سن بچہ حسین کی عزاداری کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں انتظار کرتی ہیں اپنے بچوں کو کربلا کے مظلوموں پہ قربان کرنے کے لیے۔ لیجئے، سچ ہے موسم خراب ہے لیکن حالات خراب نہیں ہیں۔ ذرا ماؤں سے پوچھو کہ جن کے ماؤں کے ہاتھ سے گردن بچے ہوئے تھے، بچے راہوں کی نظر ہو رہے تھے، بچے آواز دے رہے تھے، اماں میں گر گیا۔ ماں کہتی تھی میرے لال میں کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بچہ آواز دیتا تھا اماں، ماں کہتی تھی خدا حافظ، جاؤ میرے لال، میں نے تمہیں راہ خدا میں بھیج دیا۔ ماں اگر سلامت لوٹ کے آئی تو تمہاری تربت بنائے گی۔ شاید ماں کے دلوں میں بچوں کی وہ صدائیں ہیں جو اپنے بچوں کو آزادار بنا کر آج اس اہتمام میں لائی ہیں۔ جاؤ کربلا کے مظلوموں کا جنازہ اٹھا کے آؤ، جاؤ کربلا کے مظلوموں کا ماتم کر کے آؤ۔ آپ کے درمیان حضرت عبد الرحمن ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا گیا۔ ارباب رضا حضرت عبد الرحمن ابن عروہ اور حضرت سعید ابن حنظلہ کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ سعید، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ کیا دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ ارباب رضا، اب شہید کا جنازہ آ رہا ہے جس نے مولا کائنات کی نصرت کیا۔ کربلا آئے مگر جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایسی دلیری کی جنگ تھی کہ آپ نے اپنا زرہ اتارا۔ لینوں نے دیکھا کہ جس نے زرہ اتار لیا ہو، آواز آئی فوج اشقیہ سے، کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ یہ کوفے کا بہادر ہے، یہ علی کے ساتھ رہ چکا ہے۔ عزیزوں، جس نے زرہ اتار دی ہو کا نیزہ مارو، تیر چلاؤ، پتھر مارو، زخمی ہو کے زمین پہ آئے۔ عزیزوں، تاریخ اس قاری قرآن، عابد شب زندہ دار، حافظ قرآن، صحابی امیر کائنات کا نام حضرت عابد بتاتی ہے۔
کربلا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پر تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی۔ عامر ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام ہو ہمارا عامر آپ پر، کیا دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا، زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ مالک ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجئے، پرسہ دیجئے، کربلا کے مظلوموں کا ماتم کیجئے۔ ارباب اعزاز آباد کے درمیان جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، پتہ ہے کس کا ہے؟ زخموں سے چور لب ہل رہے تھے، اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے کہ عزیزوں اسی درمیان اشارے سے حبیب نے بلایا، حبیب قریب پہنچے، آواز دیا، حبیب خدا حافظ، زہرا کے لال کی نصرت میں کمی نہ آنے پائے۔ آپ کا نام تاریخ مسلم ابن اوسجہ بتاتی ہے، حضرت مسلم ابن اوسجہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مسلم آپ پر ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ عجیب منظر ہے، ایک ایک جنازے آپ کے درمیان آ رہے ہیں۔ یحییٰ ابن سلیم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، حضرت یحییٰ ابن سلیم، اللہ اکبر، یہ ناصران امام مظلوم ہیں کہ جن کے تابوت کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت زرغام ابن مالک کا جنازہ شبیہ تابوت آپ کے درمیان ہے۔ ارباب اعزاز آپ سلام کیجئے، آپ کے درمیان مالک تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ایک ایک تابوت کی آپ زیارت کرتے رہیں، لیجئے اس کے بعد زرغام ابن مالک کے بعد جو تابوت آ رہا ہے، حجاج ابن مسروق کا تابوت ہے۔ اللہ اکبر، یہ حملہ اولیٰ کے شہید ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کی، زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ آئیے اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ تاریخ جسے راوی غدیر بھی کہتی ہے، جو غدیر یہ گواہ بھی ہیں، بڑا اہتمام کربلا میں کیا ہے۔ عزیزو، حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے اسلحوں کی دیکھ بھال آپ کے ذمے تھی۔ آپ کے درمیان عبد الرحمن کا تابوت لایا جا رہا ہے۔ اے عبد الرحمن، آپ کے ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہے۔ لیجئے اب اس کے بعد جناب جریر ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ جریر، آپ پہ بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ یہ کربلا کے مظلوموں کے جنازے ہیں، یہ کربلا کے بے کفن لاشیں ہیں۔ یحییٰ ابن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس خراب موسم میں بھی عزائے سرکار سید الشہداء کا یہ سلسلہ زمانے کو پیغام دے رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ہدف عزائے سرکار سید الشہداء ہے۔ نہ اس سے ہم نے کبھی خوف کھایا، نہ کبھی ہم نے زمانے کی پرواہ کی۔ ہم نے ہر زمانے میں اولاد بیچ کے عزاداری کی ہے، تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ لیجیے آپ کے سامنے جریر ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا، یحییٰ ابن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا یحییٰ ابن کثیر پر۔ عزیز و مالک ابن اویس کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے، سلام کیجئے مالک، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ حضرت محمد ابن مطاع کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کربلا کے 72 پیاسوں کے جنازے ہیں۔ عبداللہ ابن عمیر کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ عبداللہ، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہے۔ عزیزوں، حضرت احمد ابن محمد کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا، سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ جعفر ابن محمد کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ ہائے کربلا میں بے کفن لاشیں تھے، زہرا کا لال اور لاشیں مقتل میں اٹھا رہے تھے، آپ کے درمیان حضرت احمد ابن محمد کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ میں آپ سے عرض کروں، کتنے جنازے آپ کے درمیان آ چکے ہیں؟ تقریباً 29 تابوت اب تک آ چکے ہیں، 29 تابوت، لیکن اٹھانے کے لیے کتنے بچے آئے؟ اب آپ کے درمیان جعفر ابن محمد کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجئے حضرت جعفر ابن محمد پر، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ حضرت جعفر ابن محمد، آپ کے درمیان عبداللہ ابن عمیر، حضرت احمد ابن محمد، جعفر ابن محمد کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ عون ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا، عون، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ عمر
ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، علی ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو کربلا کے مظلوموں پر، کربلا کے جانثاروں پر، ہمارا لاکھوں سلام ہو حسین ابن علی کے جانثاروں پر کہ جنہوں نے کربلا میں جانیں قربان کی۔ علی ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا محمد ابن اصغر ابن علی پر جس کا تابوت آپ کے درمیان لایا گیا۔ حضرت ابراہیم ابن علی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ارباب اعزاء حضرت عمرو ابن علی کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ کربلا کے 72 مظلوموں کا پرسہ ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے جانثاروں کا ماتم ہے۔ حضرت احمد ابن حسن کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ سلام ہمارا حسین ابن علی کے جانثاروں پر۔ موسیٰ ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ موسیٰ آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ عزیزوں جناب شوزب کا تابوت آ رہا ہے۔ شوزب آپ کی دلیری کو سلام، آپ کی بہادری کو سلام، ان سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ جناب شوزب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ یہ بچے اپنے کاموں پر تابوت لیے ہوئے آج کربلا کے مظلوموں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے۔ آپ آنسوؤں کا نذرانہ کربلا کے مظلوموں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ عزیزوں اب تک آپ کے درمیان جو تابوت زیارت کے لیے لائے گئے تقریباً 40 تابوت گزر چکے ہیں۔ کتنے جنازے؟ 40۔ میرا کہہ دینا بہت آسان ہے، آپ کا سن لینا بہت آسان ہے۔ کسی بستی سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ عزیزوں آپ نے اتنے جنازے اٹھائے، لیکن میں کہتا ہوں اکثر کہ ایک ایک شہید پر اگر ایک ایک منٹ بولا جائے تو 72 منٹ لگیں گے، لیکن آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ 72 منٹ کھڑے ہو پائیں۔ اگر آپ کہیں گے بھی کہ میں کھڑا رہ سکتا ہوں تو میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ سجاد اللہ جانے کہاں کربلا کا پہلا عزادار موجود ہو اور آواز دے گا، اے ذاکر تجھے اندازہ نہیں ہے بہت دیر تک کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ 4 برس کی بچی پنجوں کے بل کھڑی تھی جو آواز دیتی تھی، بھیا سفر کتنا باقی رہ گیا۔ پٹھیاں پوچھتی تھی ابھی کتنی دیر کھڑے رہے گا۔ میرا پڑھنا بہت آسان ہے، اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہی کہیں ہمارے درمیان ایشوی بھائی ہیں، موصف بھائی، تجو بھائی میں کیسے عرض کر دی، میں جو وہاں گیا تھا نا 72 تابوت 24 پرگنہ شرنیہ میں، تو میں ان کے ساتھ تھا۔ آپ کے اس مظفر پور کی میزبانی انہوں نے کی۔ مولا ان سب کو زندگی اور حیات عطا کرے۔ یہ عزتیں قربان ہو جائیں صرف اس ذکر کی وجہ سے ہیں کہ زہرا کے لال کا ذکر کرتے ہیں، حسین کی مصیبتوں کو بیان کرتے ہیں تو ہم آنسو بہا لیتے ہیں۔ خدا کرے آپ سب کا گھر آباد رہے۔ ہم سب ساتھ میں جا رہے تھے، تقریباً 72 یا 80 کلومیٹر کا سفر تھا۔ کلیجہ پھٹ گیا دیکھ کر کے۔ میں تو روایت نہیں پڑھتا ہوں، آپ تو جانتے میں احساس پڑھتا ہوں۔ ہم جو جا رہے تھے تو راستے میں جو منظر دیکھا تھا، تیز دھوپ تھی، چھوٹے چھوٹے بچے جوان علم لیے جو 72 تابوت کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ ہم گاڑی سے تھے، شرم محسوس ہو رہی تھی، یہ بچے پیدل جا رہے ہیں اور ہم ایسے جا رہے ہیں۔ آخرکار ضمیر نے آواز دیا، نہیں اتر جاؤ۔ ہم اتر گئے۔ ان لوگوں نے کہا چلو چل کر کے ان بچوں کی خدمت میں کچھ پانی پیش کیا جائے۔ تو وہ وہاں سے بچوں کے لیے کچھ تبرکات خرید کے لائے تاکہ بچوں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ میری طرف دیکھیے گا، تو قافلہ جا رہا تھا زیارت کے لیے، پیدل جا رہے تھے، پیر ان کے پٹیوں سے بندھے ہوئے تھے، شاید زخم ہو گیا ہوگا، مگر کرم کرنے والوں نے دیکھا ہوگا آزاد ہاتھ کھلے ہوئے تھے، کوئی تازیانے مارنے والا نہیں تھا۔ زخم ہو گئے تو پٹیاں باندھ لی، مگر تابوت اٹھانے جا رہے تھے، سلام کرنے جا رہے تھے۔ عزیزوں جب پانی لے کر کے ان کے پاس گئے تو ان بچوں نے، جو قافلہ سالار تھا، اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دور اور چلیے، کہ یہ پانی ہے بچوں کو پلا دیجئے، یہ تبرک ہے بچوں کو کھلا دیجئے۔ کہ نہیں ذرا آگے بڑھیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ دیکھ نہیں رہے دھوپ اتنی تیز ہے، زمین جل رہی ہے۔ اندازہ لگا کچھ آپ کو؟ زمین جل رہی ہے۔ قافلہ سالار کو اندازہ ہے کہ زمین جل رہی ہے، یہاں رکنا اچھا نہیں ہے، بچوں کو اذیت ہوگی۔ ہائے
وہ قافلہ سالار کیا کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے۔ بہن دیکھ رہی ہے، پوچھ رہی ہے بھیا اب اس سفر کتنا رہ گیا ہے، مگر یہ نہیں فقرہ جس نے بہت رلایا، وہ فقرہ یہ تھا جو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ قافلے سالار نے دیکھا کہ بچے چلتے چلتے تھک گئے ہیں تو بھائی گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اعلان کر رہا تھا اور یہ بچوں کو حوصلہ دے رہا تھا، بس تھوڑی دور رہ گیا ہے، ہم قریب اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، ہم قریب اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ہائے وہ سجاد کیا کرے، بہن پوچھ رہی ہے بھیا بابا کربلا میں مارا گیا، وطن مدینہ ہے، ابھی سفر کتنا باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کربلا احساس کا نام ہے، دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کب تک روگے۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان جس کا جنازہ لایا جا رہا ہے، جس کا تابوت لایا جا رہا ہے، پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جو نصف شب نو محرم کی حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے مولا نے قدموں کی آہٹ محسوس کیا، آواز دیا نافع، پلٹ کے دیکھا کہ جی مولا، آواز دیا سنو تمہارا گھر ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جاؤ اپنے بچوں میں چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ۔ وہ رو کے کہتا مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا، تو مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، ان بچوں کا کون نگہبان ہے؟ آواز دیا کہتے ہیں مولا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، میں کہوں گا نافع حسین کی تنہائی دیکھی نہ جاتی، ذرا آ جانا عصر عاشور جب زہرا کا لال اکیلے آواز دے رہا ہوگا، اے میرے ناصروں تم کہاں ہو؟ حسین اکیلا ہے۔ اللہ اکبر، لیجیے آپ کے درمیان ہلال ابن نافع کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہلال آپ کی عرب کا لاکھوں سلام ہو، ہلال ابن نافع کا تابوت، سیف ابن شبیب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، انس ابن موقل کا تابوت آ رہا ہے، سلام ہمارا حضرت انس ابن موقل پر۔ آپ کے درمیان ایک ایک تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزوں آپ نے اب تک 42 جنازے جن کی زیارت کر چکے ہیں، 54 انصار ہیں حسین ابن علی کے، 18 بنی ہاشم ہیں کہ جن کے تابوت اپنے کانٹوں پہ آپ اٹھائیں گے۔ اب آپ کے درمیان عزیزوں 4 جنازے ایک ساتھ آنے والے ہیں، 4 جنازے، سارے جنازے اکیلے اکیلے لائے گئے لیکن 4 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ کس کے جنازے ہیں؟ یہ حسین کے مہمانوں کے جنازے ہیں۔ عزیزوں سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں حسین کے مہمان حور کی بات کر رہا ہوں، جو پوری رات بہت بے چین رہا، ساری سہولتیں تھیں لیکن پوری رات بے چین تھا۔ جب اس نے ہمارے ساتھ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا جنگ ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہاں، ہمارے نیزے اور تلواریں حسین کی گردن تک پہنچ گئے۔ بہت بے چین تھا۔ ایک سپاہی قریب آیا آ کے کہتا ہے اور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا۔ تیرے چہرے پہ ایسی پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے، تیرا چہرہ زرد ہوا جاتا۔ ارے کس کے مقابلے میں؟ وہ پیاسے ہیں، پردیسی ہیں، بھوکے ہیں، غریب الوطن ہیں، بچے پیاس سے دم توڑ رہے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ تو موت سے ڈر رہا؟ وہ کہتا خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا تھا۔ پھر کا جاننا چاہتا ہے کہاں کا میرے ساتھ تھا، پھر لے کر کے پشتے خیمہ پہ گیا، کا سن کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہاں؟ ہاں کا کیسی آواز؟ کا بچوں کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے؟ کا کیسی آواز؟ کا حسینی خیمے کے بچے کہہ رہے الاتش الاتش الاتش، رو کے کہتا ہے نہیں آوازوں نے مجھے وجود کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ کل اگر بنت رسول نے پوچھ لیا میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تو میں کیا کروں گا؟ آج حسین جو نرغ آدھا میں گرے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ عزیزوں روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا، آگے بڑھنے لگا۔ بیٹے کی آواز آئی بابا کدھر جا رہے ہو؟ کہ میں تو چلا حسین کی عصمت میں۔ کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ بیٹا ساتھ ہو گیا۔ بھائی کی آواز آئی اکیلے جاؤ گے؟ مجھے بھی ساتھ لے لو۔ سب ساتھ چلنے لگے تو اب غلام کی آواز نے رکنے پہ مجبور کیا۔ غلام رو کے کہتا ہے جب نار کی طرف تھے تو ساتھ رکھا، جب نور کی طرف جا رہے ہو تو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ عزیز و غلام کو یہ 4 افراد پہ مشتمل چھوٹا سا قافلہ حسین کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بڑھتے ہوئے قدم مڑ کے رک گئے اور نے خیمے کی طرف دیکھا اور بیٹے کی طرف دیکھ کے رونے لگا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہ کس منہ سے جاؤں، کیسے جاؤں؟ کہ کیا؟ کہ میرا جرم بڑا ہے،
اللہ جانے زہرا کا لال معاف کرے گا یا نہیں کا کیا ہوا کہ آج جو حسین نرغہ آدھا میں گھرے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا پھر کیسے نظر ملاؤں گا، مگر کرم یہ کہتا ہے کہ حسین کی طرف چلو، جرم یہ کہتا ہے حر کس منہ سے جائے گا۔ اسی پس و پیش میں تھا کہ ایک مرتبہ آواز دیتا ہے بیٹے سے کہ بیٹے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ بیٹے نے آنکھ پہ پٹی باندھی، چلنے لگا، آواز دیا بیٹے سے، پھر بیٹے کو رک گیا، آواز دیا میرے لال میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دو، ہاتھ بھی بدوایا، مجرم کی طرح چلنے لگا۔ اب جو آگے بڑھا تو کلیجہ منہ کو آتا تھا، جیسے جیسے خیمے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اللہ جانے زہرا کا لال معاف کرے گا یا نہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر، گھبرا گیا کیا ہوا؟ کہ اکبر آ رہے ہیں۔ بیٹا کہتا اللہ اکبر، عباس آ رہے ہیں۔ بیٹا کہتا اللہ اکبر، کہا کیا ہوا؟ کہ بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں۔ عزیزوں بیٹا طلب دے کہتا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال خود آ رہا ہے۔ عزیزوں ہر تعظیم میں گھوڑے سے اتر گیا، جیسے ہی محسوس کیا کہ آقا کے قدموں کی مانوز ہے، کوہنیوں چلتا ہوا زہرا کے لال کے قدموں میں سر رکھے تھا کہ مطلب کرم نے اٹھ کر کے اٹھایا، آواز دیا، ہر آنکھوں کی پٹی کھولی، ہاتھوں کو کھولا، پھر ذرا میری طرف دیکھ، اور نظر ملائے تو کیسے ملائے؟ آواز دیتا آقا کیا میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ حسین نے آواز دی، پھر میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ تو مولا میں تب سمجھوں گا جب مرنے کی اجازت دے دو۔ علماء بیان کرتے ہیں ہر شہید کو حسین نے اتنی جلدی اجازت نہ دی جتنی جلدی حر کو اجازت دیا ہے۔ جب دوسری مرتبہ کہا حسین نے جانے دیا، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حسین نے سوچا ہوگا جب یہ دشمن تھا تب تو میں نے اسے سیراب کیا، آج مہمان بن کے آیا ہے تو حسین کے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ اے حر، آئیے سوگوار آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں۔ یہ چار افراد پر مشتمل جنازے لائے جا رہے ہیں۔ حر تم پہ سلام یہ سوگواروں کا، آپ کے درمیان جناب حر کا جنازہ آ رہا ہے، آپ کے بیچ میں تابوت آ رہا ہے جناب عروہ کا، مسیب ابن یزید الرائحی کا، آگے آگے بیٹے کا جنازہ ہے، اس کے پیچھے بھائی کا، غلام کا، حر کا کیا ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آئے، آواز دیا اے میرے والی آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ حسین نے کہا نہیں، راحت کے دنوں کے لیے تھے، مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ کہا آقا مجھے پتا ہے آپ اجازت نہ دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ حسین ابن علی نے آواز دی جاؤ خدا حافظ، بڑے اہتمام سے رخصت کیا، زخموں سے چور تھا، حسین نے زانوں پہ سر رکھا، آواز دی آقا کہ حق وفا ادا ہو پایا۔ چوتھے امام جب باعجاز امامت کربلا آئے، بنی اسد کے لوگوں نے حیرت سے پوچھا تھا اے فرزند رسول ادھر بتائیے یہ کس کا لاشا ہے؟ چہرے سے مجھ کو امبر کی بو آ رہی ہے، نور ساطع ہو رہا ہے۔ چوتھے امام نے رو کے کہا تھا یہ میرے بابا کا جان ہے، ارباب زوجی جان کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے جان آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو، لیجئے حضرت جان کا تابوت آ گیا، زیارت کیجئے جان، اس اہتمام کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ اب آپ کے درمیان اس جوان کا جنازہ آ رہا ہے جس کا نام تاریخ وہب بتاتی ہے۔ ابھی چند دن شادی کے ہوئے ہیں، قافلہ دور لگا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ فوج اشقیہ کو دیکھا کہ وہ کسی کے پیچھے ہیں۔ ماں سے آواز یا ماں بڑی تشویش ہے، قمر لال کس بات کی؟ کہ اتنا فوجوں کا ہجوم یہ کسے کھیلے ہوئے ہیں؟ اماں اجازت دو تو جا کے معلوم کروں۔ فہب آئے، جب خبر ملی تو ماں کے پاس آئے، آواز دی اماں مدینے کے رہنے والے ہیں، فرزند رسول نہیں پڑھنے کی وہب نے جان کیسے قربان کی۔ اتنا بتانا ہے کہ جب وہب نے جام شہادت نوش کر لیا تو وہب کا سر ماں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ماں نے سر کو یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ ہم جو فرزند رسول کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ میں اسی وہب کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ اے وہب، یہ سوگوار سلام کرنے آئے ہیں۔ ہائے کیا استقلال، کیا صبر، کیسی شجاعت اور کیسی دلیری تھی۔ کعب ابن جنادہ کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ عزیزوں، جناب محترم ماں کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ سعید
ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا سعید ابن عبداللہ پر، جن کا جنازہ آپ کے درمیان تابوت آ رہا ہے۔ سعید آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ جس کی بیوی نے اپنے غلام کو کفن لے کے بھیجا تھا اور یہ کہا تھا یہ کفن لے جاؤ، اس لیے کہ سب کے وارث موجود ہیں، کفن مل گیا ہوگا۔ تمہارے آقا کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، لے جاؤ، لے جا کر کفن دے دینا۔ غلام گیا، روتا ہوا کفن لے کے واپس آ گیا۔ ملکہ نے پوچھا کیسا ہے تو؟ کفن نہ دیا مالک کو؟ رو کے کہتا بی بی کیسے کفن دے دیتا؟ کہا کیوں؟ کہ کفن ایک تھا، جنازے 72 تھے، بے کفن لاشیں تھے، کیسے دے دیتا کفن؟ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے انہیں سعید و زبیر کا جنازہ آ رہا ہے۔ آپ برستے ہوئے پانی میں اس ماحول میں زیارت کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے برستے ہوئے تیر اور نیزوں میں حسین ابن علی کے قدموں میں جان قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعید و زبیر کا تابوت آپ کے درمیان لایا گیا۔ اے زہرا کے لال، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام۔ نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے۔ حسین ابن علی اپنے جانثار، اب اس کا تابوت آ رہا ہے۔ پھر میں وہی لوٹ کے آ گیا دعا کرنے کے لیے، خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن بہن ہوتی ہے، فوجوں کا ہجوم مقتل میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک بہن بھائی کے قریب آئی کہ بھیا فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ کہ بہن کہنا کیا ہے؟ کہ بھیا تمہارے جاننے والے سلام ہے۔ آواز زینب کا بھیا یاد ہے بچپن کا ایک دوست آپ کا حبیب، آواز یہ بھیا حبیب کو بلاؤ۔ حسین نے خط لکھا، خط جب لکھ چکے تو بہن نے پوچھا بھیا کیا خط لکھ دیا حبیب کو؟ ہاں ہاں۔ کہ بھیا ایک سطر میری طرف سے لکھ دو۔ کہ بہن ہو کیا؟ آواز یہ بھیا لکھنا دو کہ حبیب دیر نہ کرنا، جلدی آ جانا۔ عزیزوں جیسے ہی حبیب کربلا پہنچے ہیں، انصار میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ زینب نے فضہ سے پوچھا فضہ یہ کون آیا ہے جو انصار میں تکبیر کی آواز بلند ہو رہی ہے؟ کیا یہ شہزادی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں؟ زینب نے کہا جاؤ جا کے سلام کہہ دو۔ حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ علی کی بیٹیاں مقتل میں ہیں، حسین لاشیں اللہ اکبر اٹھائے گا۔ لیجئے آپ کے درمیان حبیب کا جنازہ آ رہا ہے۔ اے حبیب خوش نصیب ہو، علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ لیجئے جناب حبیب ابن مظاہر کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا۔ آپ نے حضرت حبیب کو سلام کر لیا۔ لیجئے اب ایک جنازہ آپ جناب ابو سمامہ سیدوی کا تابوت، یہ آخری جنازہ ہے ناصران امام مظلوم میں۔ انصار کا تابوت آپ کے درمیان آ گئے۔ آپ نے کاٹھا دیا، ماتم کیا، سر و سینہ پیٹا، لیکن ہاں اب بنی ہاشم کے جنازے آ رہے ہیں۔